السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. سورۃ مجادلہ ہم نے مکمل کر لی ہے. اب ہم نے سورۃ الحشر سٹارٹ کرنی ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ کی جو آسمانوں میں اور زمینوں میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا. وہی ہے جس نے نکالا جن لوگوں نے کفر کیا. من اہل الکتاب. اہل کتاب سے. من دیارہم. ان کے گھروں سے. لأول الحشر. پہلے اجتماع لشکر پر. ما ظننتم. تمہیں گمان نہ تھا. ان یخرجوا وظنوا. کہ وہ نکلیں گے اور وہ خیال کرتے تھے. انہم مانعاتہم. کہ وہ انہیں بچا لیں گے. حصونہم. ان کے قلعے. من اللہ. اللہ سے. فأتاہم اللہ. تو ان پر آیا اللہ. من حیث. جہاں سے. لم یحتسبوا. انہیں گمان نہ تھا. وقذف. اور اس نے ڈالا. فی قلوبہم الرعب. ان کے دلوں میں روب. یخربون بیوتہم. وہ برباد کرنے لگے اپنے گھر. بِأَیْدِہِم. اپنے ہاتھوں سے. وَأَیْدِی. اور ہاتھوں. المؤمنین. مومنوں. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. تم عبرت پکڑو اے نگاہ والو. وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے اور وہ یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے. مگر اللہ نے ایسے ہی رخ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا. اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے. بس اہل بصیرت عبرت حاصل کرو. مدینہ کے 3ویں یہودی قبائل کا تعارف. ان آیت میں غزوہ بنو نذیر کا مجملاً ذکر آیا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے. بنو قنقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قنقاع مدینہ کے اندر آباد تھے. زرگری یا سنار کا کام کرتے تھے. قبیلہ خزرج کے حلیف تھے اور نسبتاً زیادہ مالدار تھے. اور بنو نذیر اور بنو قریظہ انصار کے قبیلے اوس کے حلیف تھے. ان کا کام یہ تھا کہ اوس و خزرج کے ہمیشہ برسر بیکار رکھتے اور اس طرح پورے مدینے میں اپنا سیاسی تفوق برقرار رکھتے تھے. اور چونکہ یہ سب قبائل مالدار اور سود خور بھی تھے لہذا معاشی لحاظ سے بھی انہیں کافی اہمیت حاصل تھی. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پہلے مسلمانوں کے داخلی مسائل حل فرمائے. سب سے پہلا مسئلہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا. دوسرا مہاجرین کو آباد کرنا اور معاش کا مسئلہ تھا جس سے آپ نے مواخات کے ذریعے حل فرمایا. تیسرا مسئلہ مسلمانوں کے باہمی حقوق و فرائض کا تعین تھا. ان مسائل سے فراغت کے بعد یہود کے ساتھ جو مسلمانوں کے سب قریبی ہمسائے تھے معاہدے کی باری آئی تاکہ مدینے میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا جا سکے. یہ معاہدہ بنیادی اہمیت کا حامل تھا اور اس کی دفعات یہ تھی. میثاق مدینہ کی دفعات. نمبر 1. یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل پیرا ہوں گے اور مسلمان اپنے دین پر کوئی ایک دوسرے پر مزاحم نہ ہوگا. نمبر 2. اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے نہ کہ گناہ پر. نمبر 3. اگر کوئی بیرونی طاقت مدینے پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. نمبر 4. جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کریں گے. نمبر 5.
قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ 7، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ 9، اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہی معاہدہ مدینہ میں ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد ثابت ہوا، جس کی روح سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی، جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے آپ کی بالادستی کو کیوں اور کیسے تسلیم کر لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدینہ کی اکثر آبادی یہود کی مکاریوں اور چیرہ دستیوں سے سخت نالاں تھی، مگر انہیں کوئی ایسا بااثر آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جو ان کی باہمی دعوتوں کو ختم کر کے شیر و شکر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مدینہ والوں کو اپنی منزل مقصود نظر آئی، لہذا وہ اسلام لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے اور یہود ایک کمزور اقلیت کی حیثیت سے ثانوی سطح پر آ گئے۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہود خود 3 قبائل میں بٹے ہوئے تھے، انہوں نے بیک وقت اس معاہدے کو قبول نہیں کیا، بلکہ یک کے بعد دیگرے جو حالات کے سامنے مجبور ہوتے گئے یہ معاہدہ تسلیم کرتے چلے گئے۔ اس معاہدے میں چونکہ ہر شخص کو مذہبی آزادی اور ہر ایک کے بنیادی حقوق کو انصاف کے ساتھ تسلیم کیا گیا تھا، لہذا یہود کے لیے یہ معاہدہ تسلیم کر لینے کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ یہودی قبائل سے امن کے معاہدے، مگر یہودی قبائل نے اس معاہدے کو دل سے کبھی تسلیم نہ کی، ہر وقت مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ اور خباثتیں کرتے رہتے تھے۔ منافقوں اور یہودیوں کی آپس میں مسلمانوں کے خلاف ساز باز رہتی تھی۔ جب جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب عطا کی تو یہ دونوں فریق جل بھن گئے۔ یہودیوں میں سے بنو قینقاع شرارتوں میں پیش تھے، چنانچہ جنگ بدر کے بعد آپ نے ان کو بازار قینقاع میں جمع کیا اور فرمایا کہ شرارتیں چھوڑ دو، اس سے بیشتر ہے کہ تمہیں ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش کو پڑ چکی ہے، اسلام قبول کر لو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا سابقہ قریش کے اناڑی لوگوں سے پڑا تھا اور تم نے میدان مار لیا، لہذا کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا، ہم سے سابقہ پڑے تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ یہودیوں کا یہ جواب دراصل اعلان جنگ کے مترادف تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر ہی کیا۔ بنو قینقاع کی شرارت بلوا اور محاصرہ، مگر چند دن بعد ایک سنار یہودی نے ایک مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ کی اور اسے ننگا کر دیا۔ عورت نے چیخ و پکار کی تو ایک مسلمان نے اس یہودی کو مار ڈالا، پھر یہودی نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اب مقتول مسلمان کے گھر والوں نے یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی، نتیجہ مسلمانوں اور بنو قینقاع میں بلو ہو گیا۔ بنو قینقاع کی جلاوطنی، یہ صورتحال دیکھ کے آپ نے شوال 2 ہجری میں ایک لشکر تیار کیا اور بنو قینقاع کے ہاں جا پہنچے۔ شیخیاں بگھارنے والے یہود کو سامنے آ کر لڑنے کی جرت ہی نہ ہوئی اور فوراً قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک محاصرہ جاری رہا اور وہ ایسے مروب ہوئے کہ یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے کہ ہماری جان اور مال اور اولاد کے متعلق جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جو اندر سے یہود کا بڑا ہمدرد اور حلیف تھا، کی پرزور سفارش کی وجہ سے آپ نے ان پر رحم فرمایا، انہیں صرف ضلع وطن کیا گیا۔ یہ قبیلہ شام کی طرف چلا گیا۔ یہ کل 700 اشخاص تھے، جن میں سے 300 زرہ پوش تھے۔ یہ قبیلہ سب سے زیادہ مالدار تھا، مدینے کے اندر آباد تھا۔ سب سے پہلے انہیں جلا وطن کیا گیا۔ ان کی جلا وطنی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کا بنو نذیر سے دیت میں حصے کا مطالبہ کرنا۔ بنو قینقاع کے اخراج کے بعد یہودی کچھ عرصے کے لیے دبک گئے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا، اس سے انہیں ازحد مسرت ہوئی۔ پھر واقعہ رجی اور بئر معونہ نے یہود کو سرکشی کی حد تک دلیر بنا دیا۔ انہی دنوں ایک واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمرو بن امیہ زمری نے، جو بئر معونہ کے حادثے میں بچ نکلے تھے، دوران سفر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو دشمن سمجھ کے قتل کر دیا، حالانکہ وہ موحد لوگ تھے۔ آپ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہمیں لازماً ان دونوں کی دیت ادا کرنا پڑے گی۔
ابتدائی معاہدے کی روز سے یہود بھی اس دید کی رقم کی ادائیگی میں برابر کے حصے دار تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے یہاں گئے اور مصارف کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی یہودی سازش۔ یہود نے رقم اکٹھی کرنے کے بہانے آپ کو ایک علیحدہ مکان میں بٹھایا، پھر علیحدہ ہو کر آپ کو ایک گناؤنی سازش کے ذریعے مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہودی میں سے ایک شخص نے کہا، کون ہے جو چھت پر چڑھ کر اوپر سے چکی کا پاڑ گرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچل دے؟ نعوذ باللہ۔ ایک بدبخت یہودی عمرو بن حجاش بولا، میں یہ کام کروں گا۔ یہود کے ایک عالم سلام بن مستقم نے کہا، ایسا نہ کرو، واللہ اسے وحی کے ذریعے تمہارے ارادے کا علم ہو جائے گا۔ ماضی معاہدے کی روح سے بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شریر یہودیوں نے سلام بن مستقم کی بات کو چندہ اہمیت نہ دی اور اپنی اس ناپاک سازش کی تکمیل پر اور زیادہ مصر ہو گئے۔ آپ کو اس سازش کا وحی سے علم ہونا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہود کے اس ارادے کی خبر دے دی۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صحیح صورتحال سے مطلع کیا۔ یہود کی یہی غداری بنو نذیر کی تباہی کا سبب بن گئی، جس کا ذکر ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔ یہود کی جلا وطنی کا حکم۔ واپس مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کی زبانی بنو نذیر کو پیغام بھیج دیا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ جو سامان تم اپنے ساتھ لے جا سکو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ 10 دن کے بعد جو شخص یہاں نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بات عہد اور شرارتی قوم اس قدر بزدل نکلی کہ آپ کے پیغام سے دہشت زدہ ہو گئی اور گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ حالانکہ مسلمانوں کو خیال تک نہ تھا کہ مسلح اور جنگجو کہلانے والی قوم صرف ایک پیغام پر ہی ہتھیار ڈال دے گی اور جلا وطنی پر آمادہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، عبداللہ بن ابی کی شہرک پر رک جانا۔ جب یہود جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تو ان کے ہمراز اور ہمدرد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے انہیں پیغام بھیجا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی جگہ پر برقرار رہو اور ڈٹ جاؤ۔ میرے پاس 2000 مسلح آدمی ہیں جو آپ کے قلعوں میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں اپنی جانیں دے دیں گے۔ علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہارے حلیف ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تمہیں نکالا بھی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ رئیس المنافقین کی اس جان فضا پیغام سے یہود کی جان میں جان آ گئی۔ ان کے موقع شناس سردار حی بن اخطب کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، تم سے جو بن پڑتا ہے کر لو۔ اگرچہ مسلمان ان دنوں سخت زخم خوردہ تھے، جنگ احد میں 70 مردان گار شہید ہو چکے تھے، پھر واقعہ رجی اور ہر معونہ کے صدمے بھی برداشت کرنا پڑے۔ یہودیوں کے قتل کی سازش اور عبداللہ بن ابی کی ان سے پوری طرح گٹھ جوڑ یہودیوں کے قتل کی سازش عبداللہ بن ابی کے ان سے پوری طرح گٹھ جوڑ، گھر کے اندر اور باہر ہر طرف دشمن حالات چندہ سازگار نہ تھے، مگر اب یہودیوں کا چیلنج قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ بنو نذیر کا محاصرہ۔ اللہ کا نام لے کر نکل کھڑے ہوئے اور جا کر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ اس بعد عہد اور بزدل قوم کو سامنے آ کر لڑنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی اور انہوں نے اپنا بچاؤ اسی بات میں سمجھا کہ اپنے مضبوط قلعوں میں بند ہو جائیں۔ بنو نذیر کی مدد کو کوئی بھی نہ پہنچا۔ عبداللہ بن ابی کی وعدہ خلافی۔ نہ رئیس المنافقین، نہ اس کے 2000 جنگجو، نہ بنو قریظہ، نہ بنو غطفان، صرف بنو نذیر اکیلے ہی مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے رہ گئے۔ رئیس المنافقین کے اس بعد عہدی نے یہودیوں کے حوصلے پس کر دیے۔ ان کی اپنی افرادی قوت، اسلحے کی فراوانی، سامان رسد کی بہتات اور اطراف سے مدد اور ہمدردی کے وعدے غرض ان کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہود کا ہتھیار ڈالنا اور جلا وطنی۔ اب ان کے حواس ٹھکانے آنے لگے۔ اللہ نے مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ قلعوں سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ چنانچہ محاصرے کو بھی 2 ہفتے بھی نہ گزر پائے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کی شرط کے مطابق مدینے سے جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما کر محاصرہ اٹھا لیا۔ یہ قوم اپنے مکانوں کی چھتیں اکھاڑ کر ان کی لکڑیاں اپنے اونٹوں پر لادنے لگے اور خود ہی اپنے گھروں کو مسمار کرتے رہے، اور مسلمان بھی اپنی ضرورت کے مطابق ان کے گھروں کو مسمار کر رہے تھے۔ ان کے سردار حی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے مدینہ سے نکل کر خیبر کا رخ کیا اور کچھ شام کی طرف چلے گئے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ ولا، اور اگر نہ، ان کتبہ، یہ کہ لکھ رکھا ہوتا، اللہ نے
علیہم ان پر الجلاء جلا وطن ہونا لعذبہم تو وہ انہیں عذاب دیتا فی الدنیا دنیا میں ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ عذاب النار اور ان آخرت میں جہنم کا عذاب اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب. اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سخت سزا دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. ذالک بانہم اس لیے کہ وہ شاقوا اللہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ومن یشاق اور جو مخالفت کرے اللہ کی فإن اللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے. ما قطعتم جو تم نے کاٹ ڈالے من لینتن درخت کے تنے سے او یا ترکتموہا تم نے اس کو چھوڑ دیا قائمتن کھڑا علی اصولہا اس کی جڑوں فبإذن اللہ تو اللہ کے حکم سے ولیخزی اور تاکہ وہ رسوا کرے الفاسقین نافرمانوں کو. تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم تھا اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے. محاصروں کے وقت مسلمانوں کا درخت کاٹنا اور مخالفین کا شور ہوگا. مدینہ کے گرد بنو نذیر کا ایک نہایت خوبصورت باغ تھا جسے بویرا کہتے تھے. اس میں بہت سے کھجوروں کے درخت تھے. جب مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کرنا چاہا تو یہ درخت کام میں آڑے آ رہے تھے. چنانچہ جو درخت رکاوٹ بن سکتے تھے مسلمانوں نے ان کو کاٹ کر اور جہاں زیادہ گنجان تھے وہاں انہیں آگ لگا کر محاصرہ کرنے کے لیے اپنی راہ صاف کر لی. جب آگ کے شعلوں نے اس باغ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس وقت سیدنا حسان بن ثابت نے یہ شعر پڑھا. یعنی بنی لوی قریش کے سردار یہ بات معمولی سمجھ کے برداشت کر رہے تھے کہ بویرا کا باغ پوری طرح آگ کے لپیٹ میں آ کر جل رہا ہے. جب راستہ صاف کرنے کی خاطر مسلمانوں نے یہ درخت کاٹے تو اس پر مخالفین نے ایک شور برپا کیا کہ دیکھو مسلمان درختوں کو کاٹ کر فساد فی الارض کا ارتکاب کر رہے ہیں حالانکہ اصلاح فی الارض کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم نے جو بھی کھجوروں کا درخت کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر برقرار رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا. اور واقعہ بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کے موقعوں پر درخت کاٹنے سے منع کیا تھا اور اسے فساد فی الارض قرار دیا تھا. مگر بنو نذیر کی مسلسل بدعہدیوں کی وجہ سے ان کا استحصال ضروری ہو گیا تھا. لہذا اس خاص موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی. اور چونکہ اس اجازت کا ذکر قرآن میں کہیں مذکور نہیں جس سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی جسے عموماً وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو تخریبی کارروائی جنگی ضروریات کے لیے ناگزیر ہو وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی. بنو نذیر کا اخراج. بنو قینقاع کی جلاوطنی کے بعد بنو نذیر بھی مدینے سے جلا وطن اور رسوا کر کے نکال دیے گئے. رہے بنو قریظہ اور تو ان کا جو حشر ہوا ان کی تفصیل سورۃ احزاب میں آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. نیز زلزل حدیث میں بھی اجمالاً ان کا ذکر آ گیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے جنگ کی تو آپ نے بنو نذیر کو تو جلا وطن کیا اور بنو قریظہ کو وہیں رہنے دیا اور ان پر احسان کیا. تاکہ بنو قریظہ نے جنگ کی جنگ احزاب کے بعد تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. ماسوائے ان لوگوں کے جو پہلے ہی آ کر آپ سے مل گئے تھے آپ نے انہیں امن دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. آپ نے تمام یہود کو جلا وطن کیا. ان میں عبداللہ بن سلام کے قبیلہ بنو قینقاع کے یہود بھی شامل تھے اور بنو حارثہ بھی. غرض مدینہ کے سب یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا. وما افاء اللہ جو دلوایا اللہ نے علی رسولہ اپنے رسولوں کو منہم ان سے. فما تو نہ اوجفتم تم نے دوڑائے تھے علیہم ان پر من خیلی گھوڑے والا رکابن اور نہ اونٹ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یسلط مسلط فرماتا ہے رسولہ اپنے رسولوں کو علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے.
اور ان یہودیوں کے اموال سے جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو مفت میں دلا دیا، جس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں، بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اموال فے میں مجاہدین کا حصہ کچھ نہیں۔ اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہوتا تھا، جسے آپ اپنی ذات، اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوسروں میں اپنی ثوابدید کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ لیکن جو اموال جنگ کیے بغیر ہی دستیاب ہو جائیں، جنہیں اموال فے کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دے دیے جاتے تھے، جیسے کہ درج الحدیث سے واضح ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ بنی نذیر کے مال ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے لڑائی کے بغیر اپنے پیغمبر کو دلا دیے۔ مسلمانوں نے ان پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے۔ اس قسم کے مال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے جاتے تھے۔ ایسے مال سے آپ اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچ نکال لیتے تھے، اور باقی مال جہاد کی سامان کی تیاری اور گھوڑوں وغیرہ میں خرچ کرتے تھے۔ واضح رہے کہ اس آیت میں افا کا لفظ آیا ہے۔ فا مادہ کا لغوی معنی بہتری یا اچھی حالت کی طرف لوٹنا ہے یا واپس آنا ہے، اور افا کے معنی لوٹا دینا ہے۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے باغی اور نافرمان اپنے اموال کے حقدار نہیں ہوتے، اور اللہ نے یہ اموال اپنے نافرمانوں سے چھین کر اپنے فرمانبرداروں کو پلٹا دیے ہیں۔ ما افا اللہ، جو دلوائے اللہ نے، نیکسٹ آیت دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 7۔ ما افا اللہ، جو دلوا دی اللہ نے، اللہ رسول ہی اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، بستی والوں سے، فللہ ولی رسول ہی، تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں، کئی لا یکون، تاکہ نہ رہے، دولتاً، ہاتھوں ہاتھ لینا، گردش، بینہ، درمیان، الاغنیاء، مالداروں، منکم، تم میں سے، وما آتاکم، اور جو تمہیں عطا فرمائے، رسول، فخذوہ، تو وہ لے لو، وما نہاکم، اور جس سے تمہیں منع کرے، عنہ، فانتہوا، اس سے تم باز رہو، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ ان دیہات والوں سے جو مال بھی اپنے رسول کو مفت میں دلا دے، وہ مال اللہ، رسول، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ اموال فے بیت المال کی ملکیت ہوتے ہیں۔ سابقہ آیت میں حکم صرف بنو نذیر کی متروکہ جائیداد سے متعلق تھا۔ اس آیت میں ایک عام سا اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو اموال بھی جنگی کارروائیوں کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں، وہ بیت المال کی ملکیت محصور ہوں گے۔ اس میں مجاہدین کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اس اجتماعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول، اس کی امت اور اس کے قائم کردہ نظام کو عطا فرمائی ہے۔ لہذا یہ اموال غنیمت سے بالکل جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، اور ان اموال پر مسلمانوں کے امیر کا تصرف حق مانا ہوتا ہے، اور اموال فے کا اطلاق منقولہ اور غیر منقولہ دونوں قسم کے اموال پر ہوگا۔ اموال فے میں وہ جزیہ و اخراج کی آمدنی بھی شامل ہوتی ہے جو ایک اسلامی ریاست کو غیر مسلموں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اموال فے کے مصارف کی مدت بھی بیان فرما دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کے قرابت داروں پر خرچ کرنے کی مدت باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب پر اموال زکوٰۃ حرام ہے، اس لیے ایسے اموال سے ان کے محتاجوں کی خدمت کی جائے گی۔ اسلام کے معاشی نظام کے چند سنہری اصول۔ اس مختصر سے جملے میں اسلام کے معاشی نظام کو یوں بیان کیا گیا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ اموال فے کو مجاہدین پہ تقسیم نہ کیا جائے، جن میں سے اکثر پہلے ہی غنی ہو چکے ہیں، محتاج اور مسکین نہیں رہے، اور دولت انہی میں تقسیم نہ کر دی جائے بلکہ نادار لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تاہم اس میں ایک عام سا اصول بیان کیا گیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں دولت کا بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ غریبوں سے امیروں کی طرف۔ غریبوں سے امیروں کی طرف دولت کے بہاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ سود ہے، جس کی تمام تر شکلوں کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ یعنی فرضی زکوٰۃ، فرضی صدقہ، واجبی صدقات اور نفلی صدقات، جن کا قرآن میں جگہ جگہ حکم اور ان کی ترغیب دی گئی ہے، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو۔ سرمایہ داری اور ارتکاز دولت پر اسلام کا قانون میراث کاری
ضرب لگاتا ہے۔ اسلام کا قانون میراث کاری ضرب لگاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر کسی کے پاس کروڑوں اور اربوں کی مالیت بھی ہو تو وہ چند ہی نسلوں میں منتشر ہو کر سینکڑوں افراد میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہاں چند امور کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ دولت اگر چند سرمایہ کاروں کے پاس جمع ہو جائے تو اس سے طبقاتی تقسیم بڑھ جاتی ہے، امیر دن بہ دن امیر تر اور غریب دن بہ دن غریب تر ہو جاتے ہیں۔ آپس میں ان طبقوں میں منافرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اور جو بڑے بڑے فتنوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ آپس میں ان طبقوں میں منافرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور جو بڑے بڑے فتنوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ دولت جس قدر تیزی سے گردش کرے گی اسی قدر قومی معیشت میں خوشحالی واقع ہوگی۔ تیسرے یہ کہ دولت کی گردش کی رفتار صرف اس وقت تیز ہوتی ہے جبکہ غریبوں کی امداد کر کے ان میں قوت خرید پیدا کی جائے، اور اگر دولت امیروں کے پاس جمع ہوتی رہی تو گردش کی رفتار حیرت انگیز تک کم ہو جاتی ہے۔ ان امور کی تشریح حواشی میں بہت مشکل ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مضمون اسلامی معیشت اور سود متبوسہ سہ ماہی مجلہ منہاج اسلامی۔ خیر یہ ریفرنس ہے بک کا کسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یقینی شرعی حجت اور واجب الاتباع ہے۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تو قابل حجت تسلیم کرنے پر قطعی دلیل مہیا کرتا ہے۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 7 سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 ہم نے مکمل کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔